رمضان کے آنے سے پہلے معلومات لے لینا چاہیے۔ عین وقت میں رات کے 2 بجے عالم صاحب کو فون کیا کہ عالم صاحب اگر انسان روزہ میں بال کاٹے تو روزہ ٹوٹتا کیا؟ کئی لوگ ہیں ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو ایک عام مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بال کاٹنے سے روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا، اس کو ابھی تک نہیں معلوم ہے۔ عین رمضان کے مہینے میں وہ پوچھ رہا ہے، روزے کی حالت میں پوچھ رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ پہلے سے مسائل سیکھ لے۔ علماء کی کتابیں موجود ہیں، خطابات موجود ہیں، علماء موجود ہیں، وہ دیکھے کہ کیا کیا چیزیں اس کو معلوم ہونی چاہیے۔ وہ ایسی کتابوں کا مطالعہ کرے جس میں رمضان کے تعلق سے احکام موجود ہیں، اس کی فضائل والی کتابیں بھی دیکھیں اور اس کے تعلق سے جو احکام ہیں وہ بھی، مسائل اس کے جو ہیں وہ بھی دیکھیں۔ رمضان سے پہلے علم حاصل کرنا رمضان کا فرض ہے، فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ظاہر بات ہے وضو کرنے سے پہلے وضو کا علم ہونا چاہیے، نماز سے پہلے نماز کا علم ہونا چاہیے، روزے سے پہلے روزے کا، رمضان سے پہلے رمضان کا۔ لہٰذا عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو ہم رمضان کے آنے سے پہلے ابھی 1 مہینہ ہمارے پاس ہے، جو مسائل معلوم ہونے چاہیے رمضان کے، ہم آج معلوم کریں۔ کب معلوم کریں گے؟ رمضان آنے کے بعد نہیں، ابھی سے اس کی تیاری کریں، ابھی سے اس کو معلوم کریں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور ایک کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القا کیا اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے۔ والجنت حق والنار حق، اور جو اس بات کی گواہی دے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یعنی ان کا وجود ہے۔ یہ خیالی باتیں نہیں جو لوگوں کو عمل پہ لانے کے لیے بتائی گئی ہیں، یہ امیجنری چیزیں نہیں ہیں بلکہ واقعی موجود ہیں۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، جس درجے کا اس کا عمل ہوگا اللہ اس کے مطابق اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ جنت کے درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، ترمذی کی حدیث میں۔ تو جس لیول کا عمل ہوگا اس لیول کی جنت میں جائے گا۔ اگر اعلیٰ ترین لیول کا عمل ہوگا اعلیٰ ترین جنت میں جائے گا۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے اگر وہ اعلیٰ ہوگا اس کی جنت بھی اعلیٰ ہوگی، اور ایمان و عمل کے اعتبار سے وہ کم تر ہوگا لیکن مسلمان باقی رہے گا تو جنت میں جائے گا، لیکن اس کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی کا اور عقائد کی صحت کا بھی جنت میں جانے کے اعتبار سے بہت بڑا اہم رول ہے۔ دوستو اگر آج رمضان سے فائدہ اٹھانے کی ہم کوشش کریں، دلوں کی صفائی بنیادی چیزیں آپ یاد رکھیے، بھائی بھائی کی دشمنی مٹانا ہوگا۔ ارے اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہو، یہ دھوکہ دینا عزیز دوستو، یہ نمازوں کو آ رہی لیکن دلوں کی صفائی نہیں ہے، یہ تراویح پڑھتے ہیں دلوں کی صفائی نہیں ہے، تہجد میں اٹھتے ہیں دلوں کی صفائی نہیں ہے، راشن بانٹتے ہیں دلوں کی صفائی نہیں ہے۔ ارے کیا ڈرتے نہیں؟ کیا بھیک کا تم آسرا دے رہے ہو لوگوں کو؟ کیا اللہ کو دھوکہ دے اپنی نمازوں سے؟ ارے اللہ کی مغفرت تو وہاں ملنے والی ہے عزیز دوستو۔ وہ فیصلے جو قبر سے شروع ہو جائیں گے، قبر کے عذاب کی شکل میں آ سکتے ہیں، برزخ کی زندگی تک ہو کر آ سکتے ہیں۔ ارے عزیز دوستو، خنطرہ تو دور کی بات ہے، اگر گریبان تمہارا پکڑ لے گا تمہارا بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا شوہر، تمہاری اولاد، تمہارے والدین، تمہارا پڑوسی، عزیز دوستو سارا تقوی تمہارا ایک طرف رہ جائے گا۔ جو کمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے تقوی کی نیکیاں نکال کے ڈال دی جائے گی، اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی، یہ سارا تقوی چلا جائے گا۔